السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اب ہمارا ڈومین 1 اور ڈومین 2 CISSP کا وہ الحمدللہ فنش کر لیا ہے، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں ڈومین 3۔ ڈومین 3 کا نام یہ ہے سیکیورٹی آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ۔ یہ بہت بڑا ڈومین ہے اور اس میں مجھے کافی وقت لگا اس کے نوٹس بنانے میں، اور یہ میرے خیال میں ان 8 ڈومین کا جو ہے نا سب سے بڑا ڈومین ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ CISSP کے اب 8 ڈومین ہے۔ پہلے 10 ہوا کرتے تھے پر اب 8 ہے نا۔ جو میں نے گرین میں لکھا ہے یہ تو ویسے بھی ہیڈ لائنز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو یلو ہے یہ سب پوائنٹس ہیں تاکہ کلیئر رہیں۔ اور میں نے جتنے بھی ایکرونمز ہیں نا ان کو جو ہے بلو ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے، اور پھر وہی سجیشن دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی ایکرونمز ہیں نا ڈومین 1 ڈومین 2 ڈومین 3 اینڈ سو آن، ان کو جو ہے آپ ان کے فلیش کارڈز بنا لینا، ڈومین کے حساب سے فلیش کارڈ بنائیے گا اور پھر اسے یاد کر لینا۔ یاد کرنا بالکل ان کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایگزامینیشن کے اندر کچھ ایسے کوشچنز آتے ہیں جن کے اندر وہ صرف ایکرونمز دیتے ہیں نا، آنسر میں بھی ایکرونمز دیتے ہیں اور کتنی دفعہ کوشچن میں بھی صرف ایکرونمز ہوتے ہیں، تو پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، کس کا ایکرونمز ہے۔ تو اگر ہمیں یاد ہوں گے نا تو ہم بہت آسانی سے کوشچن کو سمجھ سکیں گے۔ تو اسے میں نے بلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہے نا اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ ڈومین 3 جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں نا۔ گھبرائیے گا مت، کیونکہ اگر CISSP کا ایگزام دیتے ہیں تو انسان ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی یہ صلاحیت دی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کو سمجھنا ہے اور اپنی طاقتوں کو سمجھ کر اسے استعمال کرنا ہے۔ چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں ڈومین 3۔ اگر میں کوئی چیز بولنا بھول گئی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے کوئی چیز یاد آئے گی کہ کوئی ضروری بات، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بیچ میں بھی وہ بات کر سکتی ہوں۔ اچھا، ڈومین 3 سیکیورٹی آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ، اور ڈومین 3 کس کا؟ CISSP کا نا۔ چلیں اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے سیکیور ڈیزائن پرنسپلز۔ It's extremely important to consider the security implication of a development project in the early stages because it's much easier to build security into a system during development that it is to add security to an existing system۔ یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے، اور ہماری عام زندگی میں بھی یہ فارمولا بہت کام آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اسی ٹائم ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیں، یعنی سارے سیکیورٹی سسٹم اگر امپلیمنٹ بنانے کے ہی دوران ہو جائیں گے نا تو وہ زیادہ ایزیئر ہوتا ہے۔ بعد میں کسی چیز کے اندر سیکیورٹی کنٹرول ڈالنا جب وہ آلریڈی سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہو، تھوڑا وقت لگتا ہے، پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، اور مشکل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی کا ویسے بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز بن رہی ہو نا اسی وقت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں، تاکہ ہے نا ایک مکمل اسٹرکچر سامنے آئے اور ہر چیز میں آسانی رہے نا۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 2 آبجیکٹس اینڈ سبجیکٹس۔ کنٹرولنگ ایکسیس ٹو اینی ریسورس in a secure system involve two entities. The subject is an active entity that makes a request to access a resource. A subject can be a user, پروگرام، کمپیوٹر اور آرگنائزیشن نا۔ اب یہ فرق بتا رہا ہے سبجیکٹس اینڈ آبجیکٹ کا نا۔ سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ
بیسیکلی تو سبجیکٹ یوزر کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ جو ہے پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، اور آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دا آبجیکٹ از اے پیسو اینٹی دیٹ دا سبجیکٹ وانٹس ٹو ایکسیس۔ It is a file or a printer, but can also be user, process, program, computer, or organization. We have to understand subjects and objects in a broad spectrum. This is also لازمی ہے کہ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کام کرنا چاہے، اور آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہے نا جس کو ایکسیس کریں گے تو کام ہوگا، ٹھیک ہے، سمپل ایز دیٹ نا۔ اور یوں ہے کہ ہے نا لازمی کہ سبجیکٹ جو ہے صرف یوزر ہی نہیں، پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر، کیونکہ وہ کمپیوٹر ایکسیس مانگ رہا ہے کسی اور چیز کا تو وہ سبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے دس آلسو سروز ایز این ایگزامپل آف ٹرانزٹیو ٹرسٹ۔ It's in the concept that if A trusts B and B trusts C, then A inherit trust of C through the transitive property. ٹھیک ہے نا، اگر تو کوئی بندے کا نام A ہے اور وہ B کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور B جو ہے نا آلریڈی C کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اے جو ہے آٹومیٹکلی سی پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ بی پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل دیا ہے انہوں نے۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 3 آتا ہے کلوزڈ اینڈ اوپن سسٹمز۔ Systems are designed and built according to one of two differing philosophies. Na? The closed system, designed to work well with a narrow range of other systems. It's often proprietary and not normally disclosed. Na? کلوز سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ موسٹلی ہے نا پراپرائرٹی، یعنی کہ جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے نا جو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کلوز سسٹمز آر ہارڈر ٹو انٹیگریٹ، یعنی ان کو کمبائن مشکل سے کیا جاتا ہے with unlike system, but this feature could make them more secure. لازمی ہے کہ اگر ریسٹرکشن زیادہ ہو جائیں گے تو چیز جو ہے نا محفوظ رہتی ہے۔ Open systems are designed using agreed upon industry standards. They are much easier to integrate than use compatible application programming interface, that is API، اور یہ acronyms ہے۔ Without API, computing components would be unable to direct, interact, and information sharing would not be easy. Example are local area network LAN with a Microsoft Windows Server machine, Linux machine, and Macintosh machines نا۔ تو جو اوپن سسٹم ہوتا ہے وہ ایزی ٹو انٹیگریٹ، یعنی کمبائن کیا جا سکتا ہے، اس کے پر بہت ریسٹرکشن نہیں ہوتے ہیں۔ اب ادھر ہے اٹ از ہیلپ فل ٹو نو دیٹ این اوپن سورس سولوشن از ون ویئر دا سورس کوڈ and other internal logic is exposed to the public. A closed source solution is one where the source code and other internal logic is hidden from the public. Na? یہ کہتا ہے کہ it is helpful to know that an open source solution is one where the source code and other internal logic is exposed to the public. ہم کو پتہ ہے کہ open source جو ہوتی ہے نا وہ پبلک سے ایکسپوز ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے نمبر 4 سیکیور ڈیفالٹس۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دا بگننگ سے ہی مجھے ڈیفالٹس کو سمجھنا بہت مشکل ہوا تھا، لیکن خیر اب کافی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات، لیکن مجھے اس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا تھا نا۔ ایک فریز ہے the tyranny of the default, exhausted condition imposed by some outside agency or force. نا tyranny یعنی جو ظلم کرنا، ظالم ہونا،
Never assume that default settings of any products are secure. ये कहता खुद ही कहता है कि default setting हर दफ़ा secure नहीं होती है. A much better assumption is that the default setting of a product are the worst possible option for your organization. इसको जहन में रखिएगा. Number 5, fail security. Once the failure event occurs, how the system or environment handles the failure is important. ठीक है ना, कोई भी फेलियर होता है, कोई भी चीज़ फेल हो जाती है, कोई सिक्योरिटी कंट्रोल, कोई सिक्योरिटी सिस्टम, तो है ना, हाउ द सिस्टम यानी कि किस तरह से उसे हैंडल किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं फिर से वो फ्रेज़ दोहराऊंगी कि नेवर एवर रिएक्ट, रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए. द फर्स्ट टाइप इज़ प्रोग्रामेटिक एरर हैंडलिंग, also known as exception handling. Error handling is the inclusion of code that will attempt to handle errors when they arise before they can cause harm. ना पहले से ही बहुत सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और पहले से ही हर चीज़ को समझ के करना है ताकि वक्त पर कोई मुश्किल और मुसीबत आए तो इंसान ईजीली उसको हैंडल कर सके. अदर सच mechanism are catch branches. This is similar to if then else statement, but it is designed to deftly यानी deftly मतलब मुझे भी इसका मतलब नहीं मालूम था. Quick in movement handle errors. Then comes avoiding and preventing errors ना. एक तो अवॉइड करना होता है और एक प्रिवेंट करना होता है ना, यानी उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, वो एरर हो ही ना, तो पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए. especially as related to user input, such an input sanitization, input filtering or input validation. There are several similar terms such as fail soft. It allows the system to continue to operate after a component's fail. ये कहता है जो फेल सॉफ्ट जो है टर्म है वो अलाउ करती है सिस्टम को कंटिन्यू काम करने में इवन दो द कंपोनेंट अगर फेल भी हो जाता है. फिर आता है फेल सेफ. दिस इज़ ह्यूमन प्रोटेक्शन प्रायोरिटाइजेशन, और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेफ्टी है ना. फिर तीसरा है फेल ओपन इज़ अ प्रायोरिटी फॉर मेंटेनिंग अवेलेबिलिटी, यानी फेल ओपन है, अगर रुक जाती हैं चीज़ें, लोगों को एक्सेस नहीं मिलता है, तो ये प्रायोरिटी है कि अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, यानी कुछ भी अंदर गड़बड़ भी हो जाती है लेकिन उसका एक्सेस अवेलेबल हो. फेल ओपन इज़ synonyms to fail safe and fail close and fail secure ना, यानी उसकी तरह का ही है ना. सिनोनिम है कि है ना फेल सेफ का, फेल क्लोज का और फेल सिक्योर का. फेल क्लोज्ड एंड फेल सॉफ्ट इज़ प्रायोरिटी फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी ना, यानी ये तीनों चीज़ें आ गई जो हमारे CISSP के अंदर है, जो जिस पर ये सारा CISSP बेस करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 6, कीप इट सिंपल. इट्स शॉर्टन स्टेटमेंट ऑफ कीप इट सिंपल स्टूपिड, KISS. ये इन्होंने अपनी किताब में ही ये स्टेटमेंट दिया है. हालांकि पहले बहुत जिस तरह के अमेरिकन एनवायरनमेंट था उसमें स्टूपिड बोलना बहुत आम सी बात समझी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया स्टूपिड का जो लफ्ज़ है ना वो मैनर के दायरे से निकल गया है और उसे अब आम बोला नहीं जाता. एक ज़माना था आम बोला जाता था लेकिन अब नहीं बोला जाता है, अब लिहाज किया जाता है. लेकिन है ना ये इनकी जो ISO स्क्वायर बुक है उसमें ये स्टेटमेंट मौजूद है. Avoid over complicating the environment. The more complex the system, the more difficult it is to secure. Similar emphasis.
اب آپ دیکھیں کہ ہے نا ہر چیز کو سادہ اور سمپل رکھنا چاہیے. اگر ہم چیزوں کو سادہ اور سمپل رکھیں گے نا تو کیا ہوگا کہ ہے نا مشکلیں بھی ذرا بہت اسٹرانگ نہیں آئیں گی. ہمیشہ کہتے ہیں نا زندگی کو سمپل رکھو، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاؤ گے نا. تو جو یہ سیکیورٹی سسٹم بھی جو ہے نا اس کو سمپل رکھنا چاہیے، بہت اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے. اچھا، اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونٹ ریپیٹ یور سیلف. DRI, the idea of eliminating redundancy, no longer useful, is a software by not repeating the same code in multiple places نا. یہاں یہ بات ہے کہ ہے نا ایک ہی کوڈ کو ملٹیپل پلیسز پر نہ کریں، جس سے سسٹم میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے نا. اور یہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے، زندگی کی کامیابی کا بھی بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے کہ ڈونٹ ریپیٹ یور سیلف، یعنی اپنی غلطی کو دہراؤ نہیں. ایک یہ بھی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ سیم کوڈز کو ہے نا الگ الگ جگہوں پر نہیں استعمال کرو نا، جس سے سسٹم میں کرپشن پیدا ہوتا ہے. اور انسان کو بھی زندگی میں یہی کرنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ بے وقوف ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، یا جدھر کے لیے جو چیز نہ ہو وہاں پر وہ اپلائی کرتا ہے. کمپیوٹنگ منیملزم، کرافٹنگ کوڈ so that it uses the least necessary hardware and software نا. یعنی کمپیوٹنگ کو منیمائز کر دو، کرافٹنگ کوڈ اس طرح سے کرو کہ ہے نا ضروری بس یوز ہو اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر. پھر تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ رول آف لیسٹ پاور، یوز دا لیسٹ پاورفل پروگرامنگ لینگویج دیٹ از سوٹیبل فار نیڈڈ سولوشن. جو سولوشن کے لیے وہ نیڈیڈ ہے بس وہی لینگویج یوز کی جائے تو بہتر ہے نا. اور پھر آتا ہے ورسٹ از بیٹر، آلسو نون ایز نیو جرسی اسٹائل، فیور فنکشن وچ آر بیٹر اینڈ مور سیکیور. یعنی کچھ ورژنز ایسے ہوتے ہیں جو بیٹر بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں اور مور سیکیور بھی ہوتے ہیں. یو آنٹ گونا نیڈ اٹ نا. یاگنی programmers should not add capabilities and functions until they are actually necessary نا. کہ پروگرامرز کو چاہیے کہ بیکار کے فنکشنز نہ ڈالا کریں، اگر تو وہ بہت ضروری ہے تو ہی، ورنہ نہیں. پھر نمبر 7 آتا ہے زیرو ٹرسٹ. زیرو ٹرسٹ از اے سیکیورٹی کانسیپٹ when nothing inside the organization is automatically trusted. Each request for activity or access is assumed to be formed as unknown and untrusted location until otherwise verified. The concept is never trust, always verified. This model is based around assume breach نا. زیرو ٹرسٹ، کیونکہ سائبر سیکیورٹی کی جو دنیا ہے نا اس میں ہے نا یہ ٹرسٹ ایک بہت ہی مضبوط اور بڑا لفظ ہے، اور اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو بہت خیال رکھنا ہے، ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا ہے. اور اس کے یہ پوائنٹس ہے: ویریفائی آئیڈینٹی، مینیج ڈیوائسز، مینیج ایپس، پروٹیکٹ ڈیٹا. ایپس کو بھی مینیج کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 8 پرائیویسی بائی ڈیزائن، PBD. The concept is security by design or integrated security framework based on 7 principles نا. ٹھیک ہے، انٹیگریٹڈ جو سیکیورٹی ہے وہ 7 پرنسپلز ہیں اس کے کیا ہیں؟ پرو ایکٹیو ناٹ ری ایکٹیو. ٹھیک ہے، پرو ایکٹیو رہو، پہلے سے سارے کام کر لو. پرائیویسی ایز دا ڈیفالٹ نا، پرائیویسی کو ڈیفالٹ کی طرح لو. پرائیویسی ایمبیڈڈ انٹو ڈیزائن، یعنی آلریڈی ڈیزائن کے اندر پرائیویسی موجود ہونی چاہیے. فل فنکشنالٹی، پازیٹیو سم ناٹ زیرو سم اپروچ، یعنی ون ون سچویشن رکھیں اپنی، یعنی پازیٹیو ہونی چاہیے. اور
پھر آتا ہے اینڈ ٹو اینڈ سیکیورٹی، فل لائف سائیکل پروٹیکشن، جو بھی چیز بنے وہ پوری زندگی کے لیے بنتی ہے، جب تک کہ چیز موجود ہے اس کی سیکیورٹی اس کی پوری زندگی تک کے لیے ہونی چاہیے۔ ویزیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، یعنی ویزیبلٹی بھی ہر چیز میں ہونی چاہیے کہ بھائی ویزیبل ہو کہ کیا نقصان ہوا ہے، اور بہت ہی نازک طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ رسپیکٹ دا یوزر پرائیویسی یوزنگ سینٹرک، نا رسپیکٹ کرو یوزر کی پرائیویسی کو، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو کتاب نے اگزامپل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی ڈی پی آر اس کا اگزامپل ہے نا، اور جی ڈی پی آر ہم ڈومین 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ Number 9, trust but verify. Na? This phrase is from a Russian proverb made by President Ronald Reagan when discussing US relations with the Soviet Union. Due to rapid growth in threat scape, this model is no longer sufficient. Trust but verify اب نہیں، کیونکہ اتنی دنیا بڑھ چکی ہے اور اتنی ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کی دنیا بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ اب نہیں ٹرسٹ بٹ ویریفائی اب ویسا نہیں ورک کرتا جیسے کبھی کرا کرتا تھا۔ اور پوائنٹ نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں، کنفائنمنٹ ریسٹرکٹ سم ون ان لمٹس نا۔ Software designer use process confinement to restrict the actions of the program. This is known as sandboxing. The operating system or some other security component disallow illegal read-write requests. نا وہ ہم کو پتہ ہے کہ illegal read and write کی request جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایشو ہے، اور ہے نا اسے جو ہے نا کنفائنمنٹ جو ہے نا ریسٹرکٹ کرنا، لمٹس دینا، اس کو پھر سینڈ باکسنگ بھی کہتے ہیں۔ اور سینڈ باکسنگ آج کل جو ہے بہت کامن ورڈ ہو گیا ہے۔ آپ کو اگر سینڈ باکسنگ کی ڈیفینیشن تھوڑا سمجھنی ہے تو آپ گوگل کریں تو آپ کو اچھی ڈیفینیشن اس کی مل جائے گی۔ اچھا، اور جو ہے یہاں پر میں اس پارٹ کو ختم کرتی ہوں۔ یہ پارٹ 1 تھا ڈومین 3 کا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور ریکویسٹ ہے جو میں شروع میں بولنا بھول گئی تھی، وہ یہ ہے کہ پلیز جب بھی آپ یہ لیکچر سنیں، آپ اپنی نوٹس کو جو ہے نا ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ میں ہر لیکچر کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر وہ نوٹس جو ہے نا وہ کر دوں گی، ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو پلیز اسے یا پرنٹ کر لیں یا گوگل ڈاک میں کاپی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اب اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ